السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین توابون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم اور معزز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالی آسانی کے ساتھ اور اپنی کامل رضا کے ساتھ کچھ الفاظ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر وہ راضی ہو، اور ہمیں ان باتوں کو سننے اور سنانے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے انسان کو صرف پیدا نہیں کیا، پیدا تو بے شمار مخلوقات کو کیا، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندازہ تو لگانے والوں نے لگایا ہے، لیکن حقیقت میں تعداد معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ لا تعدوا ولا تحصوا، اللہ کی بے شمار نعمتیں آپ پر ہیں، لیکن انہی مخلوقات میں ایک مخلوق انسان بھی ہے جن کو صرف انسان نہیں کہا گیا، حضرت انسان کہا گیا۔ اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، ان سب سے اشرف، اکرم، اعلیٰ، برتر انسان کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزتیں عطا کی ہیں، اور ایسی عزتیں عطا کی ہیں کہ کسی اور کو نہیں تھی۔ حالانکہ مخلوقات تو دوسری بھی اللہ نے بنائی ہیں، جیسے وہ ان کا خالق ہے اسی طرح انسان کا بھی خالق ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضل المخلوقات بنایا ہے۔ یہ کائنات سے افضل ترین اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اور پھر اتنی بات ہی کافی نہیں، اس سے بڑھ کر اس کو اعلیٰ اور ارفع اور خوبصورت رکھنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جوڑا ہے، اور ان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ آپ اس طرح کر کے ان کو دکھائیں۔ صرف یہ بھی نہیں فرمایا کہ بتائیں، بلکہ عملاً ایک ایک بات آپ ان کو کر کے دکھائیں، سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
جب پوچھا گیا کہ آپ کا مقصد بعثت کیا ہے تو فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، اور ہمیں حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے ایک خوبصورت نمونہ اور ماڈل آپ میں بھیجا ہے، آپ اتباع کرو ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ ایک مقام پر فرمایا اطاعت کرو اور ایک مقام پر فرمایا اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ایک اور مقام پر فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور اس وقت تک آپ کامل مسلمان اور کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے اندر اللہ اور اس کی رسول کی محبت احب نہ ہو جائے، دنیا کی محبتوں سے آگے نہ ہو جائے، ترجیح آپ کی اللہ اور اس کے رسول۔ ایک مقام پر فرمایا اتباع کرو، اور ایک مقام پر فرمایا اطاعت کرو۔ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند آتی ہیں، ہمیں وہ اچھی لگتی ہیں، محبوب لگتی ہیں، ہم خود سے ان کی پیروی کریں گے، اس کو اتباع کہتے ہیں، وہ محبوب ہیں چیزیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت کی ہیں، اللہ نے بیان فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، عمل کر کے دکھایا، لیکن ہماری طبیعت میں مانوس نہیں ہے، وہ مشکل ہیں، احکامات آسان نہیں ہیں، محبوب نہیں ہیں، فرمایا اطاعت کرو، آرڈر ہے۔ تو جہاں اتباع ہو سکتی ہے وہاں اتباع کرو، اور جہاں اتباع نہیں ہو سکتی وہاں اطاعت کرو، چلنا انہی کے پیچھے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ من چاہی زندگی گزاری، دل چاہا تو نماز پڑھ لی، چاہا تو چھوڑ دی، خوئے بدرائے بہانہ بسیار، آج سردی کا موسم ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت نہیں پڑھتے، گرمی کے دن ہیں تو جناب روزہ لگے گا، چھوڑ دیتے ہیں، آج مزدوری کرنی ہے تو مشکل ہوگا، روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، آج تھوڑا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اتباع کرنی ہے، آپ کو اطاعت کرنی ہے، لیکن انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا کہ سنو، انسان سب کے سب گناہ گار ہیں، سب کے سب گناہ گار ہیں، کلکم خطاؤون۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم سے کوئی خطا اور کوئی گناہ اور کوئی لغزش نہ ہو۔ کبائر سے اگر بچو گے تو صغیرہ کا تو ارتکاب ہو ہی جائے گا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا،
گناہوں سے اس کی خود حفاظت فرمائی۔ گناہ نہیں ہوتا ان سے لغزش نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ چاہے صحابہ ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، چاہے فقہا ہوں، چاہے محدثین ہوں، چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہوں، علماء ہوں، ائمہ ہوں، خطباء ہوں، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون، تم سارے کے سارے گنہگار۔ البتہ اس سے نکلنے کا نسخہ کیا ہے؟ گناہ سے نکلنے کا نسخہ فرمایا خیر الخطائین تواب، تم میں بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک کپڑا استعمال کرو گے، اس دنیا میں رہو گے، چلو پھرو گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس پر داغ نہ آئے، دھبا نہ آئے۔ بے شک آپ اس کی حفاظت کرتے ہو۔ چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، خوبصورت کپڑے ماں پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، اور باہر نکلتا ہے وہ جا کر مٹی میں اور گارے میں اور گندگی میں ہاتھ پاؤں مار لیتا ہے، نہ سمجھ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنے کپڑے کو، اپنے دامن کو اس گندگی سے اور نجاست سے بچاتے ہیں۔ تو یہی حال انسان کا ہے، بعضے سمجھدار ہوتے ہیں اور بعضے نہ سمجھ ہوتے ہیں۔ جو نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے اور سوچتے بھی نہیں ہیں، خطا اور گناہ کرتے جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ وہ گناہ کرتے ہیں ان کو وہ محبوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک نادان بچہ مٹی میں ہاتھ مار کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بہت خوبصورت کام کر رہا ہوں۔ وہ نادان جو ہوا، لیکن سمجھدار بھی بچنے کے باوجود بچ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں اس کو دھواں تو ضرور لگ جاتا ہے، مٹی کا غبار تو ضرور لگ جاتا ہے، کہیں چھینٹے تو پڑ ہی جاتے ہیں، بچ نہیں سکتا۔ تو اب کیا کرے؟ اب داغ اگر لگ گیا اور ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو کیا خیال ہے؟ یہ اچھا ہے؟ داغ لگ جائے تو فوراً کہتے ہیں جی اس کو دھویا جائے، سفید کپڑا ہے، چائے کا قطرہ لگ گیا ہے، باقی چائے بعد میں پئیں گے، پہلے اس کو فوراً دھو لیں ورنہ یہ داغ اترنے والا نہیں ہے۔ یہ بدنما داغ ہمارے کپڑے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طرح انسان کو جب گناہ کا داغ لگ جاتا ہے تو اس کی زندگی کو بدنما کر دیتا ہے، اور وہ پھر خوبصورت زندگی نہیں رہتی، اور وہ پھر اور پریشان ہو جاتا ہے۔ مزید داغ لگتے ہیں، یہاں تک کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے کپڑا، پھر مزید داغ لگنے پر احساس ہی نہیں ہوتا کہ نیا کون سا تھا اور پرانا کون سا ہے، اس لیے کہ ہر طرف داغ ہی داغ ہے۔ تو انسان خطا اور سیئات کرتے 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 جو نورانی دل لایا تھا اور اس کو دیا گیا تھا خوبصورت آئینہ، وہ داغدار کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو خطا خطا معلوم نہیں ہوتی اور گناہ گناہ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر یہ دھوتا رہے اس داغ کو اور صاف کرتا رہے اور اپنے کپڑے کو پھر پاک صاف کر دے تو اس کو پھر دوسرا لگے گا تو فوراً وہ احساس کرے گا، اور اگر کہیں داغ لگنے کی جگہ آئے گی تو وہاں پہلے سے اپنی حفاظت کرے گا کہ داغ پہلے بھی لگ گیا تھا، پھر بڑا مشکل سے اس کو اتارا کہیں دوبارہ نہ لگ جائے، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے
تو پھر آئندہ وہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ سے توبہ نہ کرے تو وہ اسی طرح ہے جیسا کہ کوئی آدمی کپڑے پر داغ لگے اور اس کو نہ دھویا جائے، 1 2 4 8 10 لگنے کے بعد پھر جب کوئی گندا کام کرنے لگتا ہے تو وہ نئے کپڑے اتار کے رکھ لیتا ہے، کہتے ہیں وہی پرانے پہن لیتے ہیں، اس میں تو پہلے سے داغ لگے ہوئے، لگ بھی گیا تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہماری حالت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لیا کرو، توبہ نصوح کر لیا کرو، سچی پکی توبہ، صرف زبان سے الفاظ توبہ ادا نہ کرو بلکہ صحیح توبہ ادا کرو۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ توبہ جو ہے یہ در حقیقت گناہوں کا تریاق ہے، گناہوں کا تریاق ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ایک توبہ ہی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ توبہ اختیار کرتے وقت یاد رکھیں 3 چیزوں کا اہتمام کیا کریں، خیال کیا کریں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس پر ندامت ہو۔ ندامت کا معنی ہے شرمندگی، افسوس، دکھ لگ جائے، جیسے آپ پر کوئی صدمہ طاری ہو گیا ہو۔ انسان پر صدمے کی کیفیت آتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دوسرا محسوس کرتا ہے کہ یہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہے، تو اس کیفیت کو اپنے اوپر لازم کرنا، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، شرمندگی اور پریشانی اور ندامت کو اختیار کرنا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو ہے، پختہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ سے فوراً جدا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور لا حول ولا قوت بھی پڑھ رہا ہے، یہ تو مذاق ہو گیا، استہزاء ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے شعار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اس طرح کا مذاق اور اگر استہزاء کیا جائے تو عذاب الہی واقع ہو جاتا ہے۔ آج ہم مذاق کر لیتے ہیں، گناہ بھی ہو رہا ہے اور جناب والا استغفار بھی ہو رہا ہے۔ نہیں، جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں آپ پختہ ارادہ کر لیں کہ فوراً علیحدہ ہو جائیں، اس کے لیے مہلت نہ مانگیں، فوراً علیحدہ ہو جائے اور اس پر ہمیشہ کا یہ پختہ ارادہ کر لیا جائے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے دل میں وسوسہ آئے کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے چھوٹنا، اس کی تو عادت مجھے لگ گئی ہے، بار بار ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے کہہ دیں کہ نہیں کروں گا۔ زیادہ ایک بات اور اضافہ کر لوں، اس پر یہ کہہ دیں یا اللہ میرے بس میں تو اتنا ہے، میں کہہ رہا ہوں اور پکا ارادہ کر رہا ہوں، اب اس کی توفیق آپ نے دینی ہے کہ میں آئندہ اس سے بچ جاؤں۔ اس کا اضافہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو مل جائے گی، اور جب اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہو جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، ندامت پہلی چیز ہے،
گناہ سے علیحدہ ہونا ضروری اور فوری ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ تیسری چیز ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ یہ دو چیزیں تو انسان کو آسانی سے حاصل ہو جائیں گی، لیکن تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ ہے جو چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہیں اور ان کی تلافی ممکن ہو، فوراً ان کی تلافی کی جائے۔ میں دوبارہ یہ الفاظ کہتا ہوں کہ جو چیزیں حقوق العباد سے متعلق ہوں یا حقوق اللہ سے متعلق ہوں لیکن ان کی تلافی ممکن ہو تو فوراً ان کی تلافی کی جائے۔ ان کی تلافی کے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور حقوق العباد کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں، ایک وہ حق ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ کوئی ایسی نافرمانی کر لی کہ آج اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس پر استغفار ہی کافی ہے۔ کوئی جھوٹی بات کہہ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے جھوٹ کے قریب نہیں جاؤ، لیکن ہم نے جھوٹ بول دیا۔ تو اس پر استغفار کریں گے۔ لیکن اگر نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، زکوٰۃ چھوٹ گئی، ایسے حقوق اللہ ہیں، حج نہیں کیا، یہ وہ حقوق ہیں جن کی تلافی ممکن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 20 سال سے نماز نہیں پڑھی، اب توبہ کر کے مصلی پر بیٹھ گئے، جی ٹھیک ہے توبہ سے معاف ہو گئے۔ نہیں، 20 سال کی نماز قضا کرنی پڑے گی۔ آپ کو مسائل علماء سے پوچھنے ہوں گے، سیکھنے ہوں گے کہ میں اپنی گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو کیسے ادا کروں، میں روزوں کو کیسے ادا کروں، قربانیاں میرے اوپر فرض تھی میں نے نہیں کی، وہ میں کیا کروں؟ اب صدقۃ الفطر میں نے ادا نہیں کیا، اس کا میں کیا کروں؟ یہ باتیں آپ کو پوچھنی پڑیں گی اور سیکھنی پڑیں گی اور اس کے بعد ادا کرنی پڑیں گی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ فی الفور اگر ادا نہیں کر سکتے تو شریعت آپ کو کہے گی کہ آپ مہلت سے کریں، لیکن کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کے وہ حقوق ہیں جو حقوق مالیہ ہیں۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، اس کو قرض واپس کرنا ہوگا۔ کسی کا حق دبایا ہوا ہے، وہ حق آپ اس کو دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف توبہ کرنے سے جناب وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے جو کرپشن کر کے کھائے ہیں یا رشوت لے کر کھائے ہیں یا کسی بہن اور بھائی اور کسی رشتہ دار کا حق دبایا ہوا ہے وہ معاف ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو دینا ہے، چاہے ایک پائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو دینا ہوگا۔ ہاں، اگر نہیں دے سکتے تو جا کر ہاتھ جوڑ لو، معافی مانگ لو کہ یہ آپ کا حق میرے اوپر ہے، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ آپ کو میں دے سکوں، خدا را مجھے معاف کر دیں۔ کسی کی غیبت کر لی، کسی کی غیبت سن لی، یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ توبہ استغفار سے معاف ہو جائے۔ جس کی غیبت کی ہے، جس کی غیبت سنی ہے، جا کر اس سے معافی مانگنی ہوگی۔
اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ آج جو بیٹھ کر ہم اپنی مجلسوں کو گرم کرتے ہیں وہ غور کریں کہ کن باتوں سے کرتے ہیں۔ اپنا تذکرہ کرتے ہیں کہ یار میں بے نمازی ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں نماز پڑھنے کی لیکن نہیں ہو رہی، تلاوت کا اہتمام کرتا ہوں لیکن پورا نہیں ہو رہا، نوافل اور استغفار نہیں ہو رہے۔ یہ باتیں کسے توفیق۔ ہم تو چسکے کے لیے تیسرے کا تذکرہ کرتے ہیں، اچھا بھائی بتاؤ اس کا کیا حال ہے۔ آج کل تو اس کے حالات ایسے ہیں، بس پھر شروع ہو گئی گردان، کبھی حکومت پر تبصرے اور کبھی رشتہ داروں پر تبصرے، کبھی ملازموں پر تبصرے اور کبھی دوستوں پر تذکرے اور کبھی محلے والوں کے تذکرے اور کبھی امام کے پیچھے پڑ گئے، کبھی مؤذن کے پیچھے پڑ گئے، کبھی کسی اور کے پیچھے پڑ گئے۔ ہمیں تو یہی حال ملا ہے اور ہم اسی حالت میں چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، توبہ کرنا ہوگا ورنہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے سنبھل جاؤ، ابھی سنبھلنے کا وقت ہے۔ جب تک انسان کی روح موجود ہے، آج زندہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ روح نکل جائے گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، قدم قدم پر آپ کو لڑکھڑا دیتا ہے۔ کشتی چل رہی ہے، میدان میں پہلوان جب اترتا ہے کھاڑے میں تو کیا دوسرے کو کہتا ہے کہ جیسے چاہو مجھے گرا دو، جیسے تم کہتے جاؤ گے میں چت ہو جاؤں گا، یا مقابلہ کرتا ہے؟ شیطان اگر تمہارے ساتھ کھاڑے میں اتر گیا ہے، مقابلے میں اتر گیا ہے، تو یاد رکھو نہ چت کر سکے ہم نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالو، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ اگر وہ غالب آ کر کبھی تم سے گناہ کرا لیتا ہے، تم سے لغزش کرا لیتا ہے، غیبت کرا لیتا ہے، کوئی گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، تو تم بھی کبھی ہمت کر کے اس کو چار شانے چت کر دو۔ توبہ استغفار کے ذریعے اللہ نے آپ کو بہترین ہتھیار دیا ہے، اس ہتھیار کا استعمال کب کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کے پاس موجود ہیں، نمونہ موجود ہے، ماڈل موجود ہے، کون سی ایسی بات ہے جو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ چور اور ڈاکو کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اپنا دل تو پاک اور صاف کر لو، ہمت کر لو۔ وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سچے طور پر ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں نے آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم 5 جنوری سے ایک تعلیمی کورس شروع کر رہے ہیں آپ جیسے حضرات کے لیے۔ طلباء تو پڑھ رہے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، رات کو 12-1 بجے تک پڑھتے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، مفتی بھی بن رہے ہیں، عصری تعلیم بھی ہو رہی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو کمی ہمارے اندر رہ گئی ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا، اس کی تلافی کیسے ہوگی کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز صحیح نہیں آتی قواعد و تجوید کے لحاظ سے، وضو کا طریقہ صحیح نہیں آتا، غفلت میں زندگی تھی نہیں پڑھ سکے اس وقت، تو ابھی مر تھوڑے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، یہ تو اور حجت ہو گئی۔ قبر میں ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں آواز نہیں دی گئی تھی یا موقع ہی نہیں ملا، بھائی بچپن میں نہیں ملا تو دین حاصل کرنے کا کوئی وقت بچپن تو نہیں ہے، یہ تو مہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک سیکھنے کا وقت ہے۔ لہذا آؤ لبیک کہو، اس میں شریک ہو جاؤ،
ہفتے میں ایک دن، وہ بھی 2.5 گھنٹے، کیا مشکل ہے؟ اتوار کا دن ویسے ہی چھٹی کا دن ہے، 10 بجے آ جاؤ، 1 بجے چھٹی ہو جائے گی، 1:15 بجے نماز ہے، نماز پڑھ کے چلے جاؤ۔ ان 2.5-3 گھنٹوں کے اندر آپ کو یہ سارے مسائل سکھا دیے جائیں گے۔ وضو کے مسائل آئیں گے، نماز کے مسائل آئیں گے، اور طہارت کے مسائل آئیں گے، عقائد کے مسائل آئیں گے، قرآن کریم کی تجوید کے مسائل آئیں گے، حلال اور حرام کے مسائل کا علم ہوگا۔ کاش اگر ہم قیامت تک کے لیے اگر یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اگر آپ نے زندگی دی تو ہم طالب علم ہو کر رہیں گے، ہمارا خاتمہ بھی اسی پر ہو، اور قیامت کے دن طالب علم اٹھائے جائیں، تو سبحان اللہ۔ تو اس میں عمر کا خیال نہ کرو، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بھی شریک ہوں، نوجوان ہیں وہ بھی شریک ہوں، جوان ہیں وہ بھی شریک ہوں۔ خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے۔ میں آپ حضرات کو ترغیب دے رہا ہوں، حجت قائم کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اپنے دفتر میں آ کر نام لکھوائیں اور ترتیب بنائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔